الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي متفق علیہ۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ مجادلہ کی دوسری رکوع سے ایک آیت تلاوت کی۔ اس میں علم اور علماء کی فضیلت کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، کہ جو تم میں سے ایمان لائے ہیں اللہ نے ان کا شان بلند کیا، مگر والذین اوتوا العلم درجات، جو عالم ہیں ان کے مراتب درجے عام مومنین سے زیادہ ہے۔ اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عام مومنین سے علماء کی فضیلت 700 درجے زیادہ ہے۔ کتنے درجے؟ 700 درجے زیادہ ہے، اور ہر درجے کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ تو اندازہ لگاؤ کہ اہل علم کی شان کتنی اونچی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو تفقہ فی الدین، یعنی دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر فرمایا نبی علیہ السلام نے، میں دین کے علم کی دولت تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس سے علم اور علماء کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، مگر یہ بات ذہن نشین کر لے کہ جس علم کی فضیلت قرآن نے ذکر کی ہے، اس علم سے مراد صرف دانستن جاننا نہیں ہے، بلکہ علم سے مراد وہ علم ہے جس سے اللہ جل جلالہ کی معرفت اور رب کی پہچان حاصل ہو۔ اور حضور علیہ السلام نے بھی اسی کی تعریف کی ہے، کیونکہ تفقہ فی الدین اس کا مطلب دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا ہے۔ اور دین کی سمجھ کیا ہے؟ دین کی سمجھ یہ ہے کہ علم سے عمل صالح آ جائے، یعنی زندگی کے عقائد، اعمال، اخلاق، معاملات یہ درست ہو جائے، نماز روزی کی پابندی ہو جائے، حلال کھانا حرام سے بچنا اس کی فکر آ جائے، تقوی پرہیزگاری آ جائے، زندگی میں قدم قدم پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ تو یہی اللہ کی معرفت ہے۔ جس نے رب کو پہچان لیا تو اس بندے کی جو زندگی ہوگی وہ پیغمبر کے غلامی میں گزرے گی۔ دیکھو، ہم جدید تعلیم کی جو ہے باغی نہیں، یہ بھی وقت کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی لیکن یہ بات جو ہے ذہن میں رکھے کہ اس کے ذریعے سے جو ہے آپ دنیا تو حاصل کر سکتے ہیں، یہ جو دنیا کی علوم جس کو کہتے ہیں، جو فنون ہے، اس کے ذریعے سے آپ دنیا تو حاصل کر سکتے ہیں، مگر اس سے ان فنون سے اللہ کی پہچان اور آخرت جو ہے یہ نہیں بنتی، ٹھیک ہے؟ تو جس علم سے اللہ کی پہچان حاصل کرنا مقصود ہو، آخرت کی زندگی جو ہے بنانا مقصود ہو، ٹھیک ہے، تو وہ علم الہی ہے۔ اور جس معاش کے لیے ڈگری حاصل کرنا، کھانے پینے کمانے کے طریقے حاصل کرنا، ٹھیک ہے، تو ان کو فن کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے انجینئری اور ڈاکٹری، دستکاری وغیرہ، یہ فنون وغیرہ سیکھنے سے آپ اعلیٰ درجے کے انجینئر تو بن جائیں گے، ڈاکٹر بن جائیں گے، مستری دستکار بن جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور پتہ نہیں کس طریقے سے جو ہے آپ یہ یعنی دنیا کے اعتبار سے آپ وہ بلندیاں حاصل کر لیں گے، مگر یہ سب کے سب جو ہے پیٹ کے دھندے میں ہیں، ٹھیک ہے؟ معاش
معاش کی جو ہے فکر کا کام ہے۔ اس سے آپ محدث نہیں بن سکتے، مفسر، بزرگ، قطب، ابدال اور ولی نہیں بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ قرآن اور حدیث کا علم ہے جس سے آپ اپنے رب کو پہچانو گے بس، ٹھیک ہے؟ تو اس سے آپ اللہ کی ولی اور بزرگ بھی بن سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے نزدیک فضیلت جو ہے، فضیلت کی جو مدار ہے، یہ فن اور ہنر نہیں ہے بلکہ علم الہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت کا منصب اور ملائکہ پر فضیلت علم کی وجہ سے ہوئی۔ حضور علیہ السلام کو تمام انبیاء علیہ السلام پر فضیلت جو ہے یہ علم کی وجہ سے ہوئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام صحابہ پر فضیلت یہ علم کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج کل ایک المیہ وہ یہ ہے کہ اسکول کالجوں کی درسگاہوں پر، ان کی دیواروں پر فضیلت علم کی آیت قرآنیہ اور احادیث نبویہ اور بزرگوں کے اقوال لکھے ہوئے ہوتے ہیں، مگر غور سے سنو، یہ بہت بڑی زیادتی ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن اور حدیث میں ان فنون کی فضیلت نہیں ہے، نہ بزرگوں نے جو ہے معاشی پروگرام والے ہنر اور فن کے لیے فضائل بیان کیے ہیں۔ یہ حق صرف اور صرف قرآن اور حدیث اور دین کے علم کا ہے، ٹھیک ہے؟ جس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے اور انسان اپنی زندگی پیغمبر کی طریقوں پر ڈھال لیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عدل و انصاف عطا فرمائے اور علمی دین جو ہے عطا فرمائے۔ تو علم الہی کی فضیلت ایک تو اس آیت کے اندر میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی، ذکر کیا، اور ایک اور آیت کے اندر کچھ 2-3 آیتیں میں اور پڑھ لیتا ہوں، اس سے آپ اندازہ کر لیں گے کہ اہل علم یعنی علماء کی عزت اور عظمت اور ان کی شان کتنی اونچی ہے۔ اللہ جل جلالہ سورۃ آل عمران میں فرماتے ہیں، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اس آیت کے اندر اللہ جل جلالہ نے اپنے توحید پر پہلا گواہ اپنے آپ کو بنایا ہے، دوسرا گواہ توحید پر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بنایا، اور تیسرا گواہ توحید پر اللہ رب العزت نے اہل علم کو بنایا۔ تو اس سے علم اور علماء کی عظمت کو واضح کیا گیا کہ اللہ کی توحید پر تیسری گواہ کون ہے؟ علماء ہیں۔ اسی طرح سورۃ طٰہٰ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے تعلیم دی کہ آپ یہ دعا پڑھتے رہے۔ کون سی دعا؟ کہ اے رب مجھے اپنی معرفت والے علم میں ترقی عطا فرما۔ معلوم ہوا کہ علم فضیلت والی چیز ہے، اس لیے تو اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ زیادتی، کہ علم کی زیادتی اپنے رب سے طلب کرتے رہو۔